سلف صالحین یہ بھی کہا کرتے، اور ان میں سے کئی اپنے بیٹوں کو تعلیم دیتے، بیٹوں کو فرماتے یا بنی لأن تعلم بابا من الادب احب الی من ان تتعلم 70 بابا من العلم۔ بڑے بڑے اکابر صالحین، سلف صالحین اپنے بیٹوں کو، اولاد کو تعلیم کرتے کہ میرے بیٹے ادب کا ایک باب سیکھ لینا، ایک چیپٹر ادب کا ایک باب سیکھ لینا علم کے 70 ابواب پڑھ لینے سے زیادہ محبوب ہے مجھے۔ امام مخلد بن الحسین، یہ سلف صالحین کی باتیں بتا رہا ہوں، وہ پہلی جو قرون مبارکہ، فرماتے ہیں انہوں نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے کہا، حضرت عبداللہ بن مبارک سے فرمایا نحن الی کثیر من الادب احوج منا الی کثیر من الحدیث۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جتنا محتاج ہیں نا حدیث سیکھنے کے، حدیث نبوی اور آقا علیہ السلام کی سنت اور حدیث کا علم سیکھنے کے جتنا محتاج ہیں، اس سے بہت زیادہ محتاج ہیں ادب سیکھنے کا۔ اس کو سیکھ کر علم ملتا ہے، ادب کو سیکھ کر پورے دین کا خلاصہ آ جاتا ہے زندگی میں۔ امام شافعی سے کسی نے پوچھا، سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کیف شہوتک للادب۔ امام شافعی سے پوچھا آپ کی طلب اور خواہش اور تڑپ ادب کے لیے کیسی ہے؟ آپ ادب کو حاصل کرنے میں کتنی طلب اور تڑپ رکھتے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اتنی طلب اور تڑپ رکھتا ہوں ادب سیکھنے کی کہ میں اگر ایک حرف مجھے کوئی ادب سکھا دے، تعلیم کرے، نصیحت کرے، اور ایک حرف بھی نصیحت کا ادب سکھانے کا ہو، تو میری آرزو ہے سر سے پاؤں تک میرا ایک ایک انگ اور ایک ایک عضو کان بن جائے، میں ہر عضو سے وہ حرف ادب سیکھوں، جسم کا ہر انگ کان بن جائے اور ہر انگ کے ذریعے میں ادب کو سنوں اور سیکھوں۔ کہتے ہیں اتنی لذت، اتنا شوق، اتنی طلب اور اتنی تڑپ ہے میرے اندر ادب کو سیکھنے پڑھنے کی۔ اور پھر انہوں نے اس سے آگے سوال کیا وَكَيْفَ طَلَبُكَ لَهُ، آپ کی پھر اس کو حاصل کرنے کی طلب کا عالم کیا ہے؟ آپ اس کی طلب کو کس طرح محسوس کرتے ہیں اپنے اندر؟ فرمایا اس طرح محسوس کرتا ہوں جیسے ایک ماں کا ایک ہی بیٹا ہو اور کوئی اولاد نہ ہو، اور وہ گم ہو جائے، طویل زمانہ گم رہے، اور وہ تڑپ تڑپ کے گویا مر رہی ہو، تڑپ تڑپ کے مرتے مرتے مدت کے بعد وہ گم شدہ بیٹا مل جائے، تو آپ اس کی کیفیت دیکھیں، ماں کو اس بیٹے کے ملنے پر کیا خوشی کی کیفیت ہوگی۔ کہتے ہیں ادب کا جب سبق ملتا ہے تو میرے من کی لذت و سرور کا عالم یہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹے آدمی کی بات نہیں بتا رہا، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات۔ پھر امام ابو علی الدقاق وہ بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یصل العبد بعبادتہ الی الجنہ ولا یصل الی حضرت ربہ الا بالادب۔ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ عبادت کر کر کے جنت تک پہنچتا ہے، اس سے آگے نہیں، مگر ادب اسے حضرت الوہیت کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے، ادب اسے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیتا ہے۔ عبادت جنت تک پہنچاتی ہے، ادب اللہ تک پہنچاتا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن الجلا بیان فرماتے ہیں، عبداللہ بن الجلا فرماتے من لا ادب لہ فلا شریعت لہ ولا ایمان ولا توحید اے کاملا۔ فرمایا جس شخص نے ادب حاصل نہیں کیا اس کے پاس شریعت بھی نہیں ہے، ایمان بھی نہیں ہے، اور توحید کامل بھی نہیں ہے، وہ ہر شے سے محروم ہے۔ سب کچھ پڑھا، ادب نہ سیکھا اور ادب کو زندگی میں استعمال نہ کیا، ہر شے کا اثر چلا گیا، فیض چلا گیا۔ امام شافعی فرماتے ہیں خود کہ مجھے ایک روز امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نصیحت فرمائی، امام مالک نے مجھے فرمایا اے محمد یا محمد، قال علی الامام مالک یا محمد اجعل علمک ملحن و ادبک دقیقا، علم اور ادب کو اس طرح جوڑو
کہ ادب آٹے کی طرح ہو اور علم اس میں نمک جتنا ہو.